اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ اور چند ضروری مسائل صدقہ فطر کے ضمن میں جن کا جاننا ضروری ہے۔ اور بڑا اہم مسئلہ، وہ بچے جو پاکستان میں رہتے ہیں اور ان کا باپ بیرون ملک رہتا ہے، ملک سے باہر ہے، وہاں سے پیسہ کما کے بھیجتا ہے، اگر وہ باپ اپنا اور اپنے بچوں کا صدقہ فطر ادا کرے گا تو کیسے ادا کرے گا؟ وہاں کے لحاظ سے یا یہاں کے لحاظ سے؟ سب سے پہلے صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے؟ تو صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ میں جو صاحب نصاب ہوگا اس کے نصاب پر، اس کے مال پر 1 سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے، اور صدقہ فطر میں جو صاحب نصاب ہے اس کے مال پر، اس کے نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہوگا۔ فی الفور صدقہ فطر جو ہے ادا کرے، سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی نصاب صدقہ فطر کا کہلائے گا۔ اب صدقہ فطر کے وجوب کا وقت کیا ہے؟ صدقہ فطر عید کی صبح صادق طلوع ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوتاہی اور غفلت کی بنا پر عید سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اب اس کے ذمے سے صدقہ فطر ساقط ہو گیا، اس نے پہلے ادا نہیں کیا اب ادا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، صدقہ فطر اگر پہلے ادا نہیں کر سکا تو بعد میں بھی ادا ہو جائے گا، لیکن جتنی تاخیر کرتا رہے گا اتنا گناہگار ہوگا۔ جس بندے نے کئی سالوں تک اپنا صدقہ فطر نہیں نکالا، ادا نہیں کیا، وہ بندہ کئی سالوں کا حساب لگا کر اگر اب صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اس بندے کا کئی سالوں کا صدقہ فطر بھی ایک وقت میں 1 سال میں ادا ہو جائے گا۔ خود کو گناہگار نہ بنائیں یہ کہہ کر کہ عید گزر گئی ہے اب مجھ پر لازم نہیں رہا۔ نہیں، عید کے بعد بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، واجب یہ ہے کہ عید سے پہلے ادا کر کے پھر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی کفالت میں ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی پرورش کر رہا ہے اور رمضان آ گیا پھر عید آ گئی، تو کیا چھوٹے نابالغ بھائی کا صدقہ فطر بڑے بھائی پر لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چھوٹے بھائی کا صدقہ فطر بڑے بھائی پر لازم نہیں ہے۔ اگر باپ ہے، صاحب نصاب ہے تو باپ پر لازم ہے، اگر باپ موجود نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اس چھوٹے بچوں کے دادا پر ان کا صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر دادا صاحب نصاب ہے تو دادا اپنے پوتے اور پوتیوں کا صدقہ فطر ادا کرے گا، اور اگر پوتے پوتیاں نابالغ ہو کر بھی صاحب نصاب ہیں تو اس صورت میں دادا پر بھی ان کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ دادا ادا تو کرے گا لیکن اپنے پوتے اور پوتیوں کے مال میں سے ادا کرے گا، اپنے مال میں سے ادا کرنا اس پر لازم اور واجب نہیں۔ اگر پوتے پوتیاں یتیم ہیں اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے تو اس صورت میں دادا پر اپنے پوتے پوتیوں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، نہ ان کے بڑے بھائی پر واجب ہے اور نہ ان بچوں پر خود واجب ہوگا۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، یتیم کا لفظ ہم نے بولا ہے کہ یتیم بچوں کا صدقہ فطر ان کے دادا پر واجب ہے، وہ دادا جو صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہو۔ اب یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ کہلاتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ بچہ نابالغ ہو۔ باپ فوت ہو، بچہ نابالغ ہو، جب تک وہ بچے نابالغ رہیں گے ان پر یتیمی کا اطلاق ہوتا رہے گا، وہ یتیم رہیں گے۔ اگر بچہ بالغ ہے اور باپ فوت ہو گیا ہے تو بالغ بچوں کا باپ فوت ہونے سے وہ بچے یتیم نہیں کہلائیں گے۔
ان پر یتیمی کا اطلاق نہیں ہوگا، وگرنہ تو بوڑھے بندوں کے بھی ماں باپ فوت ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں بھی یتیم کہیں؟ پھر نہیں، یتیم وہ ہے، انسانوں کے اندر یتیم وہ ہے جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو، جب تک نابالغ ہے وہ یتیم ہے، بالغ ہو گیا تو یتیمی کا اطلاق اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، وہ یتیم نہیں رہے گا۔ اور جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں فوت ہو جائے، کیونکہ جانوروں کے اندر باپ کا تو علم ہی نہیں ہوتا کون ہے۔ جانوروں میں یتیم جس کی ماں فوت ہو جائے وہ یتیم ہے، انسانوں میں جس کا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم ہے، اور موتیوں میں وہ موتی جو سپی سے باہر نکل جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ موتی اپنی سپی میں ہے تو محفوظ ہے، جب سپی سے باہر نکل گئے تو انہیں یتیم کہا جاتا ہے موتیوں کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ غریب باپ ہے، اس کی کثیر اولاد ہے، باپ غریب ہے، اولاد کثیر ہے، اور باپ صاحب نصاب بھی نہیں، تو کیا باپ پر بچوں کا صدقہ فطر ہوگا؟ نہیں، کیونکہ باپ پر اپنا بھی واجب نہیں ہے، باپ غریب ہے، تو اس صورت میں بچوں کا صدقہ فطر کون ادا کرے گا؟ تو اس صورت میں بچوں کا صدقہ فطر بچوں کے دادا پر لازم ہوگا جب باپ غریب ہو۔ آخری مسئلہ کہ بچے پاکستان میں رہتے ہیں، ان کا باپ بیرون ملک میں، ملک سے باہر ہے، وہاں ڈالر کے حساب سے پیسے کماتا ہے، پاؤنڈ کے حساب سے کماتا ہے، یورو کے حساب سے سیلری لیتا ہے، یا درہم کے حساب سے یا دینار کے حساب سے لیتا ہے، کورین لیتا ہے، کسی بھی ملک کی کرنسی وہ کماتا ہے، اور کما کے پاکستان میں اپنے بچوں کے لیے پیسے بھیجتا ہے۔ اب اس امیر باپ پر اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ باپ اب کمائی تو ملک سے باہر کرتا ہے، جب وہ صدقہ فطر نکالے پاکستان میں بھیجے تو وہ بھی گندم کے آٹے کے حساب سے 220 روپے یا 240 روپے فی کا صدقہ فطر ادا کرے گا، یا پھر جس ملک کی کرنسی میں وہ سیلری اور تنخواہ لے رہا ہے اس ملک کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے گا؟ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جہاں پر رہ کے بندہ کمائی کرتا ہے اس جگہ اور اس ملک کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ باپ باہر ہے تو باہر دیکھیں 2.25 سیر گندم یا اس کے آٹے کی قیمت کیا بنتی ہے، باہر کے حساب سے جو آٹے کی قیمت ہے اتنی قیمت اتنی مقدار میں صدقہ فطر باپ اپنے بچوں کا ادا کرے گا، نہ کہ ایسا کہ صدقہ فطر دینے کا وقت آئے تو باپ پاکستان میں تھوڑے سے پیسے بھیج کے کہے پاکستان کے حساب سے تو تھوڑے سے بنتے ہیں، ایسا نہیں، جہاں پر وہ رہتا ہے کمائی کرتا ہے اس حساب سے صدقہ فطر اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس حساب سے ادا نہیں کرے گا، پاکستان کے حساب سے کرے گا تو پاکستان کے حساب سے وہ صدقہ فطر کم ادا ہوگا، اس صورت میں اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ان مسائل پر غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آج کل پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد پاکستان سے باہر ہے، لیکن صدقہ فطر دیتے ہوئے ہم اس مسئلے کا لحاظ نہیں کرتے بلکہ پاکستان کا لحاظ رکھتے ہیں، باہر کے حساب سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام تر مسائل کی آگاہی نصیب فرمائے، مسائل کو خود سمجھنے کی، خود عمل پیرا ہونے کی، پھر آگے صحیح طرح امانت سمجھ کے ان کو پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔